سامعین پوائنٹ کی علی اجمل جامع دنیا ویلاگز میں اپنے نعرہ مستانہ کی نئی قسط کے ساتھ حاضر ہے۔ عمران خان صاحب جس روز گرفتار ہوئے 5 اگست کو، اس روز ہم نے ایک ویلاگ ریکارڈ کر کے آپ کی خدمت پیش کیا۔ اس پر کئی ایک اعتراضات پاکستان تحریک انصاف کے چاہنے والوں کی جانب سے اٹھائے گئے۔ بحیثیت صحافی میرا یا کسی اور کا یہ بنیادی کام ہے کہ جو اس گرفتاری کے وقت جو صورتحال درپیش تھی وہ پی ٹی آئی نے جو بیان کی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں، اور گرفتار کرنے کے لیے آنے والے ہیں پولیس اہلکار، وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں، اور پھر کسی حد تک کہ یہ میں کیا سمجھتا ہوں، میرا تجزیہ کیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں۔ تو اس ویلاگ میں اگر آپ دوبارہ دیکھیں، بار بار میں عرض کر رہا ہوں، تو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلی سٹیٹمنٹ جو میں نے پڑھ کر آن ریکارڈ سنائی وہ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل پر جو اردو میں عبارت آئی تھی کئی ایک نکات پر مبنی کہ کیا منظرنامہ تھا، وہ میں نے پڑھ کر بیان کیا، اور پھر پولیس اہلکار جو وہاں موجود تھے موقع پر سی اے کی نمائندگی کرتے ہوئے، ان سے جو میری گفتگو ہوئی اس کا احوال بیان کیا، اور پھر کسی حد تک اپنا تجزیہ دینے کی کوشش کی۔ بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ ان کو جب گرفتار کرنے کے لیے پولیس آئی تو زبردستی انہوں نے انٹری کی ہے، توڑ پھوڑ کی ہے، تشدد کیا ہے، اور اب جب کہ پنجوتھا صاحب جو ان کے وکیل ہیں وہ اٹک جیل میں جا کے ملے بھی ہیں خان صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے وارنٹ نہیں دکھائے گئے اور اس طرح مجھے پکڑا گیا جیسے 9 مئی کے ہنگام پکڑا گیا، اغوا کیا گیا۔ پی ٹی آئی یہ بھی سمجھتی ہے کہ جو گارڈز تھے ان پر تشدد کیا گیا، دروازہ توڑا گیا، اور پھر عملے نے بتایا خان صاحب کو کہ پولیس آپ کو گرفتار کرنی آئی ہے۔ خان صاحب نے کہا میں 5 منٹ میں منہ ہاتھ دھو کر تیار ہو کر باہر آ رہا ہوں۔ وہ ٹریک سوٹ پہنا، جوتے پہنے اور آ گئے۔ اتنی دیر میں فورس زبردستی اندر آ چکی تھی، ڈنڈے مارے انہوں نے وہاں پہ موجود افراد کو، کپڑے پھاڑ دیے، اور اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ میں آ رہا ہوں، خود گرفتاری کے لیے تیار ہوں۔ جب میں یہ سب کر رہا ہوں تو تم لوگ کیوں یہ سب کر رہے ہو، ساتھ چلنے کے لیے جب تیار ہو۔ تو پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ وہ آرام سے چل رہے تھے اور پولیس والوں نے خان صاحب کو گھسیٹا، دھکے مارے اور کہا چل ساڑھے نالے دے منہ تے کپڑا پاؤ، اور وہ انہیں لے گئے۔ خان صاحب کانفیڈنٹ تھے۔ یہ پی ٹی آئی کا موقف ہے، رپیٹ کر رہا ہوں۔ میں نے یہ عرض کی تھی آپ سے کہ پھر دوسرا موقف پولیس اہلکاروں کا بھی لینا چاہیے۔ پولیس اہلکار یہ کہتے ہیں جی چونکہ یہ 12:55 سے 1:05 کے بیچ جیسے ہی فیصلہ آیا اس کے آدھے پونے گھنٹے کے اندر اندر یہ کارروائی ہو چکی تھی، اس قدر باریک طریقے سے یہ کارروائی ہوئی۔ میں آپ کو بس منظر بھی سمجھاتا ہوں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب خان صاحب گرفتار کیا گیا تو آنن فانن کیونکہ پلاننگ پہلے سے تھی، اور کوئی بھی میڈیا اہلکار ابھی وہاں پہنچا ہی نہیں تھا کیونکہ ابھی فیصلہ آیا ہی تھا، اور پولیس کی یا اداروں کی پہلے سے پلاننگ تھی فیصلے کے ہنگام کے انہیں فوراً گرفتار کرنا اور کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے بچنا ہے۔ تو میڈیا ورکرز، یوٹیوبرز، ان کے چاہنے والے وکلاء، ان کو موقع ہی نہیں مل سکا کیونکہ زمان پاک جانے والے راستے زمان مور روڈ سے دھرم پورہ تک اور اس کے اطراف وہ سیلڈ تھے، پولیس وہاں پہنچی ہوئی تھی، سی آئی اے وہاں پہنچی ہوئی تھی، اسلام آباد پولیس کے اہلکار بھی موجود تھے، اور اس بیچ کسی کو موقع نہیں مل سکا۔ ٹائم کی لمٹ تھی جس کی وجہ سے کوئی اگر صحافی آپ کو یہ کہے کہ میں موقع پر موجود تھا تو وہ غلط بیانی کر رہا ہے۔ 2 فوٹیجز منظر عام پر آئی ہیں۔ ایک فوٹیج ہے ان کے زمان پاک کی رہائش گاہ کی اندر کی جو پی ٹی آئی نے جاری کی، جہاں ہم دیکھ سکتے ہیں شیشے کا دروازہ ہے، وہ 2 یا 3 مقامات پر ڈیمیج ہوتا ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ ایک کرسی ہے جس کا ایک پاؤں ٹوٹا ہوا ہے، جس سے پی ٹی آئی یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ دیکھیں اس طرح سے پولیس انٹر ہوئی ہے۔ دوسری فوٹیج جو ہے وہ زمان پاک کے باہر والی دیوار سے ہے، جو ادارے جاری کرتے ہیں پولیس اہلکار کے، دیکھیں کس قدر پرامن طریقے سے پولیس اندر جا رہی ہے، جانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان دونوں اکاؤنٹس کے علاوہ کوئی اکاؤنٹ موجود نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کا موقف اور ان کی فوٹیج، پولیس کا موقف اور ان کی فوٹیج، اس کے علاوہ کوئی شخص اگر آپ کو کہے کہ میں وہاں موجود تھا تو وہ غلط بیانی کر رہا ہے۔ ایک شخص البتہ موجود تھا جو فوراً موقع پر پہنچا۔ یہ جو عرب نیوز، اردو نیوز کے کورسپونڈنٹ ہیں پنجاب میں، رائے شاہ نواز سینئر صحافی ہیں، وہ وہاں موقع پر تقریباً اس لمحے پہنچ گئے جب یہ سب کچھ ہوا، اور ابھی وہاں وہ سٹاف بھی موجود تھا خان صاحب کا، اور پولیس وہاں سے رخصت ہو رہی تھی خان صاحب کو لے کر کے۔ تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جب انہیں گرفتار کر کے لے جایا گیا تو اس کے بعد چند وکلاء عمران خان صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچے، انہوں نے گرفتاری کے خلاف کچھ احتجاج کیا، پولیس کی رکاوٹیں توڑتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ ہی پھر اس وجہ سے میڈیا سے منسلک کچھ افراد کو بھی اندر جانے کی رسائی مل گئی، اور جب وکلا اندر داخل ہوئے تو پولیس کو پیچھے ہٹا لیا گیا۔ گھر کے اندر عمران خان صاحب کی گاڑیاں موجود تھیں اور چند ملازمین اندرونی حصے میں موجود تھے۔ ایک ملازم سے جب میں نے پوچھا، یہ صحافی رپورٹ کریں جو وہاں موجود تھے، بعد میں جب گرفتار ہو کے پولیس انہیں لے گئی ہے، کہ کیا آپ گرفتاری کے وقت موجود تھے، تو انہوں نے اسبات میں سر ہلایا کہ میں موجود تھا، جو وہاں ملازم تھے ان کے یا خدمتگار تھے۔ ان سے جب پوچھا کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ تو پیش نہیں آیا،
تو انہوں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا، بڑی تعداد میں پولیس آئی اور خان صاحب کو گرفتار کر کے لے گئی، انہوں نے کسی قسم کی کوئی مزاحمت نہیں کی۔ ملازمین نے بتایا کہ خاتون جو خانہ ہیں ان کی اہلیہ وہ اس وقت گھر کے اندر موجود تھیں اور اس کے بعد وہ خان صاحب کو لے کر چلے گئے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پولیس جب بھی کوئی ایسی واردات کرتی ہے تو obviously پولیس نے تو اپنا اچھا کنڈکٹ ہی بیان کرنا ہے۔ پولیس زور زبردستی کرنے کے لیے مانی جاتی ہے، جانی جاتی ہے، اگر انہوں نے کی ہے میں اعتراف کروں گا، لیکن جو ان کا موقف ہے وہ بھی پیش کرنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پولیس فرشتوں کی طرح گئی اور انہیں لے آئی، اور نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں جی کوئی بدتمیزی نہیں ہوئی اور بہت ہی ہنگامہ آرائی ہوئی۔ مضحکہ خیز بات جو میں اسے بیان کرنا جا رہا ہوں وہ ہے جو ان کی گرفتاری کے بعد ایف آئی آر درج کروائی پولیس نے یہ تھانہ ریس کورس میں، اور اس میں 11-12 دفعات شامل کی، 13 افراد کو نامزد کیا جو وہاں موجود تھے، خان صاحب کے ذاتی عملہ یا زمان پارک کے اندر جو لوگ موجود تھے، کہا کہ انہوں نے مزاحمت کی ہے پولیس اہلکاروں کے خلاف، اسلحہ چھیننے کی کوشش کی ہے اور ریاست کے خلاف گالم گلوچ کی ہے اور رائفل چھیننے کی کوشش کی ہے، دھمکیاں دی ہیں۔ انسپیکٹر ریحان جن کی مدعیت میں یہ تھانہ ریس کورس میں پرچہ درج ہوا ہے۔ یہ پرچہ درج کروانا اس طرح کا، اس نوعیت کا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پولیس کے دونوں موقف جو ہیں ان میں تضاد ہے۔ اگر تو جو کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت ملک صاحب جو ہیں وہ جو مجھے کہانی سنا رہے تھے وہ درست ہے، تو پھر یہ آپ نے پرچہ کاہے کو درج کروایا حضور؟ آپ تو مجھے بتا رہے تھے کہ ہم گئے ہیں جی اور اطلاع دی ہے۔ ایک اعتراف انہوں نے ضرور کیا تھا کہ دروازہ توڑنا پڑا داخلی، یا پہلے والا گیٹ والا یا اندر والا یہ واضح نہیں وہ کر سکے، تالا توڑ کے اندر داخل ہونا پڑا، یہ انہوں نے مجھے کہا جو میں نے پچھلے ویلاگ میں رپورٹ کیا۔ تو وہ کہتے ہیں جی ان کو بتایا گیا، انہوں نے کہا چلے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، ان کے ساتھ میں گاڑی میں بیٹھا، صوفیزم میری ان کے ساتھ گفتگو ہوئی کیونکہ میں خود بھی صوفیزم پہ لکھتا ہوں، اور وہ ان کا بھی یہ تورہ امتیاز اور بابا فرید گنج شکر کا حوالہ دیا کہ میں ان کا بڑا فین ہوں اور آپ بھی ہیں، اس طرح کی گفتگو انہوں نے مجھے سنائی جو میں رپورٹ کی، لیکن اسکیپٹیکل ہو کے میں نے رپورٹ کی۔ اب اگر ان کا یہ بیان درست ہے کہ جی پورم طریقے سے ہم انہیں لے آئے ہیں، تو سرکار پھر ہے پولیس نو ایف آئی آر کروان دی کی سیاپا پہ آیا سی؟ یہ پولیس نے ایسی مضحکہ خیز ایف آئی آر پھر کیوں کروائی؟ اگر تو سب پرم تھا تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی رائفل چھیننے کی کوشش کی ہے اہلکاروں سے، دھمکیاں دی ہیں، ان کی راہ میں آئے ہیں اور زد و کوب کیا ہے، تو اس لیے بیان میں پولیس اہلکاروں کے بیان میں تضاد ہے، اور تضاد مجھے نظر آیا ہے تو میں اسے رپورٹ کر رہا ہوں، ورنہ یہ مضحکہ خیز ایف آئی آر نہ ہوتی۔ رہ گئی بات جہاں تک یہ کہ جی جو انہوں نے گفتگو کی راستے میں، یہ ان کا اپنا اکاؤنٹ ہے جو انہوں نے بیان کیا، اور ظاہری بات ہے یہ کچھ پولیس اہلکار ایسے ہوتے ہیں جو شاعر نما یا ادیب نما یا صوفی نما شخصیت رکھتے ہیں، تو خان صاحب جیسی شخصیت کو ملیں گے، ظاہری بات ہے اپنا پرتاؤ یا اپنی جو ان کی علمی ادبی یا روحانی نظر ہے اس کا اظہار تو خان صاحب کے سامنے کریں گے، ایک مقبول ترین شخصیت ہیں۔ تو یہ وہ کلیریفیکیشن تھی فیکٹ کے ساتھ جو میں آپ کی خدمت پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ ابہام نہ رہے۔ اگر پی ٹی آئی کا موقف میں سر دست اپنے ویلاگ میں بیان کر رہا ہوں تو یہ میرا فرض ہے کہ بتاؤں پی ٹی آئی کیا کہہ رہی ہے، اور اگر پولیس اہلکار کوئی مجھے بات اپنا موقف بتا رہے ہیں تو وہ بھی پیش کرنا میرا حق ہے اور مجھ پہ فرض ہے، اور اپنا تجزیہ دینا بھی میری ایک ثوابدیدی اختیار ہے، چاہے آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں۔ آج جو میں تجزیہ دے رہا ہوں کہ پولیس کے موقف میں تضاد ہے کیونکہ پھر یہ مضحکہ خیز ایف آئی آر درج نہ ہوتی، یہ بھی تو میرا تجزیہ ہے۔ تو بہرحال باقی رہ گئی بات جو اٹک میں ان کے ساتھ صورتحال درپیش ہے، یہ شرمناک ہے، افسوسناک ہے، چاہے خان صاحب کے اپنے دور میں بیانات کچھ بھی ہوں، سابق وزیر اعظم ہیں، یہ سیاستدانوں کو کچھ خدا کا خوف کر کے ایک دوسرے سے کچھ سیکھنا چاہیے۔ کب تک ایک دوسرے کو عبرت کی مثال بنانے کے پیچھے تلے رہیں گے، اور یہ نظام کا، بنیادی انسانی حقوق کا، یہ اس طرح کا بہیمانہ اس کا مذاق اڑائیں گے؟ کچھ سیکھیں، خدا کا خوف کریں، جو بنیادی حقوق ہیں وہ انہیں فراہم کیے جائیں۔ خان صاحب کے پاس آپشن ہے ابھی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل کی، پھر سپریم کورٹ میں اپیل کی، دو آپشن کے پاس باقی ہیں، ان لائک نواز شریف یا یوسف رضا گیلانی جن کا فیصلہ ہی سپریم کورٹ سے آیا تھا۔ سو گیم از ناٹ یٹ اوور، پلنٹی آف چانسز آر لیفٹ فار خان صاحب۔ البتہ جو نگران وزیر اعظم کی معاملہ ہے وہ بارہا یہ خاکسار آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ایک ماہر معیشت ٹیکنوکریٹ ہوگا، سیاستدان نہیں ہوگا۔ اب سرکار اس کی تصدیق کر رہی ہے۔ کل جب آپ سے ملوں گا تو ماضی میں جو پیشن گوئیاں اس حوالے سے کی تھی مصدقہ جانکاری کی بنیاد پر وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔